الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرد کے لیے سر کے بال کٹوانے کی کیفیت۔ سوال کیا گیا ہے القضا کسے کہتے ہیں، اور آج کل نوجوان اپنے سر کے کناروں سے بال کٹواتے اور درمیان سے نہیں کٹواتے، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کے متعلق شیخ محمد بن ابراہیم سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا، بالوں کے متعلق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے سر کے بالوں میں طریقہ یہ تھا کہ یا تو آپ سر کے سب بال چھوڑ دیتے یا پھر سب کو کاٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے کچھ بال چھوڑتے اور کچھ کاٹتے اور کچھ منڈواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ اب کچھ مسلمان حضرات جو یہ کرتے ہیں کہ اپنے سر کے کچھ بال منڈواتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قضا میں شامل ہوتا ہے، جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور اس قضا کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے کئی حصوں کے بال مونڈ دیے جائیں اور کئی جگہ سے چھوڑ دیے جائیں۔ نمبر 2، سر کے کناروں سے بال موڑ دیے جائیں اور سر کے درمیان کے بال چھوڑ دیے جائیں۔ نمبر 3، سر کا درمیانی حصہ موڑ دیا جائے اور سر کے کنارے کے بال چھوڑ دیے جائیں۔ نمبر 4، سر کا اگلا حصہ موڑ دیا جائے اور سر کا پچھلا حصہ چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 5، سر کا پچھلا حصہ موڑ دیا جائے اور اگلا حصہ چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 6، سر کے کنارے کا کچھ حصہ موڑ دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب اقسام حرام ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے کہ بچے کے سر کے کچھ بال موڑ دیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال موڑ دیے گئے تھے اور باقی چھوڑ دیے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع کر دیا اور فرمایا یا تو سارے بال موڑ دو یا پھر سارے بال چھوڑ دو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں، بغیر سینگی لگوائے گدی کے بال موڑنا مجوسیت ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا تو اس کے سر کی 2 چوٹیاں بنی ہوئی تھیں، تو وہ کہنے لگے ان دونوں کو موڑ دو یا کاٹ دو، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اور المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے گدی موڑنے کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے یہ مجوسیوں کے افعال میں ہے، جو کوئی بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10516۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔